الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اصلاح معاشرہ کے متعلق مسلسل آپ کے تعلیمہ سے باتیں سن رہے ہیں. کیونکہ انسان کی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا سارا بازار سماجی ماحول کے اوپر ہوتا ہے. اگر انسان کو ماحول صحیح مل جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کی زندگی کے معیار بن جاتے ہیں اور اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. اور ماحول کی زندگی اچھے علم والوں کو بھی اور دینداروں کو بھی خراب کر دیتی ہے. لیکن ماحول جو ہے دوستوں وہ فقط زبانی الفاظ استعمال کر لینے سے یا کوئی جگہ کمیٹیاں پارٹیاں حکومت بجانے سے نہیں بنتا ہے، بلکہ سماج اور ماحول کے بننے کا سارا دار مدار قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر کے اوپر انسان کو چلنے کی تاکید کی ہے، اس لائن کے اوپر چلنے کی بنیاد کے اوپر جو ہے ماحول بنتا ہے. چنانچہ ماحول کے اندر سب سے زیادہ انسان کی زندگی میں جو اثرات آتے ہیں وہ آنکھ کے ذریعے سے اور کان کے ذریعے سے آتے ہیں. انسان کے دل کے بننے کا دار و مدار جو ہے وہ کان اور آنکھ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے دل و دماغ میں وہی بات آتی ہے جو انسان کے کانوں سے یا آنکھ کے ذریعے سے دل کے اندر پہنچتی ہے. اسی وجہ سے جو ہے قرآن پاک نے انسان کو اپنے نظر کی حفاظت کے لیے خوب تاکید کی، بلکہ پھر تعبیری الفاظ کے ساتھ اور اس تفصیل کے ساتھ آنکھوں اور نظر کے بچانے اور اس کی حفاظت کے متعلق جو مضمون بیان کیا ہے، اتنا مضمون اور آگاہ کے متعلق نہیں ہے. اس لیے کہ اصل جو انسان کے دل کے بنانے کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ دل کے بننے اور بگڑنے کا سارا دار مدار انسان کی آنکھ اور کان کے اوپر ہوتا ہے، اس وجہ سے آنکھ کی حفاظت اور کان کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ چاہیے. اور آپ یہاں مسلسل آنکھ کی حفاظت کے متعلق سن رہے ہیں. چنانچہ جو ترتیب قرآن پاک میں بیان کی اس کو پھر سے میں سوال دیتا ہوں کہ قرآن پاک نے انسان کو اپنے نظر کی حفاظت کی تاکید کی تو فقط اتنا نہیں کہہ دیا کہ اپنی نظر کو بچاؤ، بلکہ نظر کو بچانے کی صورت اس کی فضیلت بیان کی کہ نظر کا بچانا تمہیں پاک کر دیتا ہے، یعنی تمہارا روحانی اور اخلاق کے اعتبار سے پاکیزہ بنا دیتا ہے. اور ایسے ہی جو ہے نظر کی حفاظت کی صورت کے اندر ماحول کے اندر بننے کا جو مدار ہوتا ہے وہ ظاہر بات ہے کہ انسان کی نظر کی حفاظت کے اوپر جو کام کرنا چاہیے اور جس ماحول کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بھی بنایا قرآن پاک. چنانچہ نظر کی گزرنے کا ذریعہ جو ہے عام طور پر عورت ہوتی ہے، لہٰذا عورت کو بھی کہہ دیا کہ جو اپنے گھر میں بیٹھی ہے تمہارا نظام گھر کا نظام ہے اور تمہارا کام گھر کے رہتے ہوئے گھر کی بادشاہت اور گھر کے نظام کو چلانا اور عورت کی تربیت کرنا اور بچوں کی تربیت کرنا ہے. لہذا جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو بناؤ نکال کر باہر مت رکھو تاکہ مردوں کی نظر نہ بگڑے اور تمہاری بھی حفاظت ہو اور مردوں کی نظروں کی بھی حفاظت. اور اس کے لیے قرآن پاک نے فرمایا وقر نبی کوئی ذکر کوایا خبر بچ خبر ہو جاہلی کی رونا اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو اور جاہلیت کی زینت اختیار کر کے جو بازار پر تو ماحول اس طریقے سے بنایا نظر کی حفاظت کی تاکید کی اور نظر کے بگڑنے کا جو ذریعہ تھا اور اس کو بھی کہہ دیا کہ اپنے گھروں میں بیٹھے اور پھر اس کے اوپر بدائل بنائے. چنانچہ جو ہے میں نے کہا تھا کہ آج ہمیں عبادت کی اور بجا کیوں نہیں آتی ہے، ایک اعمال کا شوق اور جذبہ پیدا کیوں نہیں ہوتا. روٹین کے مطابق نماز بھی کر لیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر لیتے ہیں، لیکن دل کی کیفیت جو بدلنی چاہیے اور دلوں کے اندر اس کا اثر ہونا چاہیے اور ہماری عبادت ہمارا ذکر و تلاوت دلوں کے اوپر جو اثر انداز ہونا چاہیے وہ نتیجہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ چنانچہ حدیث میں بات آتا
نظر ابلیس کی تیروں میں سے زہریلا تیر ہے، شہوں قسموں زہریلا تیر۔ ایک تو دوستو سادہ تیر ہوتا اگر کسی کو لگاؤ تو زخمی کر دے گا، زیادہ سے زیادہ زخم اچھا ہو جائے، لیکن زہر کا بجھا ہوا تیر ہوگا اور وہ لگے گا تو ظاہر بات ہے انسان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، وہ انسان کو ہلاکی کر دیتا ہے۔ ایسے جو نظر جو ہے وہ ابلیس اور شیطان کے زہریلے تیروں میں سے تیر ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ تیر لگے گا تو ضرور روحانی موت ہو جائے گی، انسان کا دل بچ جائے گا اور انسان جو ہے اپنی روحانی زندگی سے محروم ہو جائے گا۔ چنانچہ جو ہے اس کی وجہ سے حدیث کے بات آتا ہے، اس کی حدیث کے اندر کہ جو آدمی اپنے نظر کو بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نصیب کر دیتے ہیں۔ دوستو یہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کیا چیز ہے؟ انسان جو ہے کوئی ہر میٹھی چیز کھا لیتا ہے، گلاب جامن کھا لیتا ہے، حلوہ کھا لیتا ہے تو اس کو جو ہے جسمانی طور پر مٹھاس محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ مٹھاس کبھی کبھی انسان کو نقصان بھی کر دیتی ہے۔ بعض لوگوں کو مزہ آتا ہے، بعض لوگوں کو زہر معلوم ہوتا ہے، جن کو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو جو ہے میٹھی چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ دو چیزیں ہیں، مٹھائی جو ہے وہ انسان کو یا تو مزے میں ڈال دیتی ہے یا انسان کو غصے میں ڈال دیتی ہے۔ ایمان کی حلاوت ایک ایسی حلاوت ہے کہ جو انسان کو فائدہ ہی فائدہ کرتا ہے، اور یہ حلاوت اور ایمان کی مٹھاس ایسی چیز ہے کہ جنت میں علماء نے لکھا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اگر آدمی کہے کہ اللہ مجھے نظر کی حفاظت نصیب کر تاکہ میں ایمان کی حلاوت محسوس کروں، وہاں تو ایمان کی حلاوت کے نتیجے ہیں، وہاں پر جو عمل نہیں ہے، وہاں پر جو عمل کا نتیجہ بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ اس وجہ سے یہ حلاوت، ایمان کی حلاوت انسان کو دنیا میں نصیب ہوتی ہے۔ جنت میں جانے کے بعد تو ایمان کا سارا نتیجہ جنت کی شکل اور اللہ کی رضا کی شکل میں آنے والا ہے، وہاں تو چیز ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہاں تو ایمان ہی ایمان ہوگا۔ لہٰذا یہ ایسی نعمت ہے کہ جو انسان کو دنیا میں ملا کرتی ہے۔ اب ایمان کی علاوت کیا چیز ہے دوست؟ ایمان کی علاوت کیا چیز ہے؟ حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اسلاف لیبر میں بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے اندر سب سے زیادہ نمایاں کردار ادا کیا، بلکہ سمجھے کہ آپ ہی کی محنت کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا۔ اتنے بڑے آدمی تھے، دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے، حضرت علامہ مولانا شاہ کشمیری، حضرت اشرف مولانا شمیر خان رحمہ اللہ، یہ حضرات جامعے کے جو ہے اساتذہ میں تھے۔ ایمان کی حلاوت 80 سال کی عمر میں بڑھاپا ہے، بیماریاں ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں جب تراویح کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسے حافظ لاتے تھے جو سحری کھانے تک تراویح پڑھا کرے، اور عشاء کی نماز کے بعد تراویح شروع ہوتی تھی تو سحری کھانے تک تراویح چلتی تھی۔ اتنے زیادہ پارے پڑ جاتے ہیں اور حضرت کی اتنی عمر ہونے کے باوجود آپ کھڑے کھڑے بجے جیسے تراویح پڑھتے، ذرہ برابر جو ہے بڑھاپے کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہوتا تھا کہ آپ نماز کا کبھی یوں کر کے چونکہ وہ کبھی یوں چونکہ ایک لکڑی کی طرح بڑی ہوئی لکڑی کی طرح کھڑے رہتے۔ کیا تھا؟ قرآن پاک کی تلاوت میں ایسی لذت محسوس ہوتی تھی کہ جس لذت کے محسوس کے ہونے کی حالت میں آپ اپنی ساری تھکاوٹ اور اپنے بڑھاپے اور بڑھاپے کی کمزوری کو بھول جاتے ہیں۔ یہ دوستہ ایمان کی حالت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو چار اماموں میں مشہور امام جن کے وصل کے وہ ہم چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عجیب جو زندگی عطا فرمائی۔ صحابہ کے بعد دیکھا جائے تو پوری عالم میں جو عالم اسلام کی شخصیتوں میں ایسی شخصیت نہیں ملتی۔ اللہ نے علم بھی وہ دیا تھا، تقویٰ بھی وہ دیا تھا۔ آپ نماز عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہوتے تھے تو فجر کی اذان کا کسی طریقے سے نماز کو پڑھ لیتے تھے، تہجد میں چلنا پڑے اور ایسی لذت محسوس کرتے تھے کہ جو ہے بس یوں سمجھو کہ ستون کھڑا ہوا۔ دو صحابی لشکر کا پہرا دے رہے ہیں، دو صحابی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم دونوں ساتھ میں جاگیں گے تو میں احسانوں محسوس ہوتا ہے، اس لیے یہ سو جاؤ، آگے راستے کے بعد دوسرا اس کو جگائے اور دوسرا پھر سو جائے۔ ٹھیک ہے، بس بڑا مشورہ ٹھیک ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ چلو یہ بھی تو جاگنا ہی ہے نا، تو پہلا بھی ہو جائے گا، راستہ
جو وضو کیا اور جو ہے تہجد کی اوقات پر دشمن کہیں سے دیکھ رہا تھا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے، تیر پر تیر چلانا شروع کر دی، پاؤں میں لگا ہے، پیٹھ پر بھی لگا ہے، ہاتھ پر بھی لگا ہے، لیکن دس سے بس نہیں، ایک مکھی رہ جائے تو ہماری نماز خراب ہو جائے اور جب آتے بھی سمجھا کہ جان دی دوست ایمان کی حلاوت ہونا اور نہ ہونے کی یہ صورت، تو جو نماز کی حالت میں تیر آ رہے لیکن جو ہے اپنے اوقات میں نہیں توڑ رہے، اسی کے اوپر حکمانہ بہت سے مسائل بھی نکلا ہے۔ صحابہ کی زندگی کیسی زندگی تھی جو کی زندگیوں سے دین میں مسائل نکالا کرتے تھے، یہ ہے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی جو طاقت ہے۔ چنانچہ جو ہے بہت دیر تک ایسا ہوا تو آپ کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں دشمن ایسا نہ سمجھے کہ کوئی اکیلا کھڑا ہے لہٰذا کہیں حملہ نہ کرنے اس میں وہ پھر نماز کو بھوک کرے، تو اپنے ساتھی کو جو گیا ساتھی میں یہ کیا کہا کہ ایسا ایسا ہوگا مجھے جگہ ہے، کہا ایسی صورت شروع کر دی تھی میں نے کہ اب چیز نہیں چاہتا کہ میں صورت کو پوری کر کے نماز کو ختم کروں، بلکہ یہ چاہتا کہ میں صورت کو ایسی لذتیں محسوس کرتے جو تیر کے زخم میں ان کو جو ہے ان کی نمازوں کو خراب نہیں کرتے، ان کی نمازوں سے دخل نہیں آتے، یہ دوستوں ایمان کی لذت برابر ہے۔ حضرت سلیمان مسلم نے ایسا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے طبع تعریف کا گزرے، ایک پانی کے لڑکے لیکن اللہ نے علم دیا تھا، اللہ نے تقویٰ دیا تھا، ہدایت کے اعلیٰ جگہ پر پہنچے ہوئے سفر میں جا رہے ہیں، 3 سال کے آپ کے ساتھ ہیں، کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی، 3 سال کی حضرت آپ یہاں پہلے میں تشریف رکھتے ہیں، ہم قریب میں گاؤں وہاں سے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ حضرت اندر بیٹھے ہوئے ایک اور پہاڑ کے اوپر سے دیکھ رہی جو بڑی خوبصورت ہے اور کوئی بگڑی ہوئی عورت نہیں، خاندان اور شریف عورت، لیکن حضرت کے چہرے کے نور اور اس کے حسن اور ان کی جو ہے جاذبیت کو دیکھ کر وہ عورت وہاں سے آئی اور آ کر خیمے کے اوپر کھڑی ہو گئی، تو حضرت نے سمجھا کہ کوئی جو ہے بیچاری مصیبت زدہ بھوکی عورت ہوگی تو آپ نے روٹی کا ٹکڑا دیا، ٹکڑا دیا، کہا کہ میں کوئی مانگنے والی عورت نہیں ہوں، میں شریف خاندان کی لڑکی ہوں اور جو ہے اس طریقے سے وہاں پر ماں کا قیام ہے، میں تو یہاں پر اس لیے آئی ہوں کہ ایک اور فرد سے جو چاہتا ہے وہ میں آپ کو چاہتی، یعنی برا بچہ زنا کا بس یہ سننا تھا کہ حضرت بھوک بھوک کر ہونے لگے، بے انتہا ہونے لگے، چیخیں مارنے لگے، وہ اور ایک دم پھنسا گئے اور کہا کہ کہیں ایسا ہو کہ ان لوگوں کی وجہ سے اس بندوں کو کچھ ہو جائے اور پھر جو میرے گلے پر چلی گئی۔ اسی واقعے کی حضرت کو نیند آ گئی، سو گئی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کے اوپر، اب یہاں پر کیا تھا، تنہائی تھی، جنگل بیابان تھا، خدا کے سوا کو دیکھنے والا نہیں تھا، خوبصورت عورتیں تھی، حضرت کے جوان تھے، سب کچھ تھا، گویا کہ بدکاری کی طرف اور خواہش کو پورا کرنے کی طرف جتنے بھی تقاضے ہو سکتے ہیں تمام تقاضے ہونے کے ساتھ ساتھ ماحول بھی سازگار تھا، کوئی دیکھنے والا پکڑنے والا نہیں، لیکن ایک خدا کا خوف تھا، وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت جنت تھی، جس کی وجہ سے جو ہے کیا ہوا، آپ ہونے لگے، اب جو وہ عورت جب چلی گئی آپ کی جان بچی، آپ سو گئے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خاطر دے دی، یوسف علیہ السلام ہاتھ میں کہا کہ حضرت آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں اور بڑے جو ہے ایمان کے پکے آدمی ہیں کہ ایسے جو جنگل بیابان کے جگہ کو دیکھنے والا نہیں، ایک شریف عورت خوبصورت جوان لڑکی آپ کو دعوت دے رہی اور آپ بچ گئے۔ تو حضرت نے کہا کہ حضرت آپ کو بھی تو زلیخا نے دعوت دی تھی نا، اور وہ بھی اتنی خوبصورت تھی، آپ خوبصورت تھے، وہ بھی خوبصورت تھی، اور وہ تو خود اپنے گھر کے اندر دروازے بند کر کے آپ کو دعوت دے رہی تھی، آپ بھی تو بچ نکلے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ کا نبی تھا اور اللہ کے نبی کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہوا کرتی وہ معصوم ہوتا ہے، لیکن آپ ایک امتی ہو کر جب بچے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عجیب ایمان نصیب کیا، آپ کو خوش نصیب، یہ ہے دوست ایمان کے رہا ہے۔ پھر نمازوں میں وہ کھڑے ہوتے تھے تو نمازوں میں ہمارے اللہ کی طرف توجہ ہوتی تھی کہ جنت کے برابر سامنے آ جائے۔ آج دوستو ہماری نظروں کے بعد کی وجہ سے ہمارا حال کیا ہے، پکے نمازی ہے، پہلے سب کے پابندی ہے، سب کے خدا کی پابندی ہے، الحمدللہ اللہ نے پابندی دی، اس گھنٹے میں نماز پڑھتے ہیں یہ بہت خوب ہے، لیکن رکعت باندھتے ہی ان لوگوں کے حضور جہاں وہ لوگ حاضر ہوتے تھے
مسلم پر رکعت باندھے حضوری نصیب ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی ذات سامنے آ جاتی، جنت کے مناظر سامنے آ جاتے تھے۔ حضرت حاجی اسد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے تابعین ہیں، فضائل اعمال کے اندر حضرت واقعہ لکھا ہے فضائل نماز میں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہا حضرت نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کہا کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں ایک وقت رکعت نہیں مار دیتا، ہم کو جو ہے رکعت پکڑنے کے لیے دوڑنے کے لیے اور ایک رکعت زیادہ ہمیں رکنا نہ پڑے، پکڑ دیکھتے ہیں کہ کیا نماز پڑھنے ایک رکعت کے لیے گھر میں اتنا روکنا پڑے گا تو ہم روکنا بھی نہیں چاہتے، اس لیے دوڑ کو رکعت پکڑنے کی کوشش کریں، حالانکہ حدیث کے پاس نے منع کیا ہے، لیکن حدیث منع کرتے ہیں یہ ایک خواہش ہے کہ رکعت پکڑ لو تاکہ بعد میں اتنا میرا وقت بچ جائے تو نماز کے لیے وقت بچانا ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان کی قبضہ نہیں کیا، مطلب حدیث کیا نہیں ہے، حدیث سے خریت بہت ہے، لیکن کیا ہے حدیث کہتی رہے تو دوڑوں کا لگا پکڑ لو اور اس کو کمال پکڑے دیر قاتل ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نماز کی جگہ پر کھڑا ہوگا، پھر کھڑا ہو جاتا ہے اطمینان میں، پھر جو ہے اپنا ایک دھیان لگاتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، اور سامنے جو اللہ کی ذات ہے یہ کعبہ ہے اور پیچھے بہت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور میرے پاؤں جو ہے پرسرات کے پر۔ اب ظاہر بات ہے کہ پوری دھڑ اور دھیان کے ساتھ جن کی توجہ ہوئی اس کی نماز کو خرابی آئے گی نہیں آئے، لیکن دوست یہ کیفیت اور یہ حالت ویسے ہی نصیب نہیں ہو جاتی، اس کے لیے دلوں پر بڑی محنتیں کرنا پڑتی اور خاص طور پر اپنی نظروں کی حفاظت کرنا پڑتی۔ تو ہماری نظروں کی خرابی کی وجہ سے ہماری عبادتوں کا یہ حال ہے کہ نماز کا کھڑے ہوتے ہی ہم ہوتے ہیں مسلم پر، لیکن ہمارا جو دماغ کہاں سے کہاں گھومتا ہو اور پھر مولانا نماز میں بڑے خیالات آتے ہیں، دھیان نہیں خیالات آتے نہیں ہیں، وہ خیالات آنے کے جو پہلے سے ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، کانوں کا اور آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نماز سے افراد پڑ جائے۔ مولانا صاحب بڑے وسائل بتاتے ہیں، جن جو چین رہتا ہے دماغ میں چین رہتا ہے اس کا وہ چاہیے اس کے لیے تعریف اور ٹینشن رہتا ہے، دل ہمیشہ جو دل و دماغ کہیں نہ کہیں گھومتا رہتا ہے، نہ کھانے پر دل، نہ پینے پر دل، نہ عبادت۔ یہ کیا ہے دوست؟ یہ ایمان کی لذت اور حلاوت سے محروم بھی ہے، نظر کی خرابی کی وجہ دوستوں کانے چیک میں لگا کر نظر کی خرابی، موبائلوں کے اوپر لگے ہوئے پھر دیکھ کر نمازوں کو خرابی، جس چیز کو دیکھنا حرام ہے اس کی تصویر کو دیکھنا بھی حرام، غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام تو اس کی تصویر کو دیکھنا بھی حرام، گانا سننا حرام تو گانے سن جہاں بچہ وہاں پر بیٹھنا بھی حرام۔ پھر دوستوں آنکھوں کی اور کانوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو ہمیں نمازوں میں کیا لذت محسوس ہوگی؟ ہم نماز پڑھیں گے لیکن ہمارے نمازوں کے اندر ہمارا دل نہیں ہوگا، ہم روزے رکھیں گے گرمی کی موسم میں کب دوپہر کا شام ہو جائے تو میں اپنا کھانے پر ٹوٹ پاؤں، چاہے مغرب کی نماز جاتی ہو، 15 گھنٹے کا روزہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن مغرب کی جو اپنی اولا اور جماعت جاتی ہے وہ اس کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کھانا بھر بھوک برداشت نہیں کرتی۔ کیا ہے؟ ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب نہیں، خوبصورتی پہلو میں ہے، اپنے آنکھوں کے ساتھ کوئی عبادت نہیں، اللہ نے حلال کی ہے، لیکن وہاں پر اپنے خارج کو پاک کرنے بجائے 4 لوگوں کی طرح چاہتا اپنا منہ مارتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں کہ جو حلال جگہ پر اس کو لذت نہیں آتی، اس وجہ سے یہ ایمان کا لذت، حرام جگہ پر لذت آتی اس لیے کہ حرام نظروں کے اوپر اس کو لذت محسوس کرے۔ اس لیے دوستوں ماحول بنانا پڑتا ہے، بنتا نہیں ہے، بنانا پڑتا ہے۔ یہ اصلاح معاشرہ سماج خدائی کی جو 4 عادتیں لگ رہی ہیں دوستوں، ویسے سماج بھی بنتا ہے قرآن کی ترتیب پر، نبی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب اور اسوا کے ترتیب کے اوپر زندگی بنتی۔ اور آج کے اللہ کے بڑے زمانہ تک یہ رہتے ہیں کہ جو ایمان کی حلاوت اور لذتیں محسوس کر رہے ہیں، جو اپنے نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایمان کی حلاوت دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ علماء نے لکھا کہ جس آدمی کو زندگی میں ایک مرتبہ ایمان کی حلاوت نصیب ہو گئی وہ بغیر ایمان سے دنیا سے نہیں جائے گا۔ اور جیسے نظر کی حفاظت کے اوپر ایمان کی حفاظت اور ایمان کی لذت کی جو ہے وعدہ ہے اور اللہ کی طرف سے جو خوشخبری ہے، ایسے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی چھوڑا اپنی نظروں کو خراب کرتے ہیں وہ ایمان کی موت کے حکم ایمان سے محروم ہوتا ہے۔ اور دوستوں خاتمہ جیسی چیز ہے، موت کے حکم ایمان کا بچنا ایک ایسی چیز ہے، انبیاء علیہ السلام سے ڈرا کرتے تھے کہ موت کے حکم کا ایمان سر بنا ہو جائے، حالانکہ نبی کا ایمان سر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا آخری حکم ہے
آپ کی صحابی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بیٹھی ہوئی ہیں. جب آپ کو سماعت کی حالت شروع ہوئی تو حضرت عائشہ رونے لگی صدیق اکبر اور اللہ کے نیک بندوں کی ہوش و حواس آخری سانس تک باقی رہتے. صدیق اکبر نے آنکھ کھولی, کہا کہ بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ دیکھو ایمان کیا چیز ہے, ایمان کے علاوہ پر لذت کیا چیز ہے اور خادمہ کا درد کیا چیز ہے. کہا کہ ابا جان اگر میرے باپ کی موت کے اوپر رونا نہیں آئے گا تو مجھے کب رونا ہے؟ کہا کہ عائشہ اس وقت مجھے اپنی جان کا نکلنا کہ چڑیا کے سامنے بیٹھ اس کی جان نکلنے سے زیادہ پیارا مجھے یہ ہے کہ میری جان نکل جائے. ہم موت سے بھاگتے ہیں, کیوں بھاگتے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان کی لذتوں سے محروم ہونے کی وجہ سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارے قبر میں کیا ہوگا, حشر میں کیا ہوگا, خدا کے سامنے کا گھر ہوگا, کیا ہوگا. وہ لوگ منہ دکھانے کے قائل تھے اور ان کا ایمان ایسا مضبوط داخل ہوتا کہ جو ہے ان کو اپنی موت کی طرف بلا آ رہا ہے. صدیق اکبر نے بتایا کہ عائشہ مجھے اس وقت چڑیا کی جان نکلنے سے زیادہ پیارا مجھے اپنی جان کا نکلنا ہے. مسئلہ جو ہے موت کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں, میں جنت کی طرف جا رہا ہوں. ایمان تو کہیں حاصل نہیں کیا جائے گا, یہ بتا تھا. حالانکہ صدیق اکبر کا ایمان پوری امت کے ایمان کے مقابلے میں سب سے زیادہ طاقتور ایمان صدیق اکبر کا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو جو ہے روزے کے دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا, کسی کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا, کسی کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا. تو دوسرا صدیق اکبر نے حضرت کوئی ایسا جو ہوگا جس کو آنکھوں کے دروازے سے جس کو بلایا جائے, کہا کہ ہاں اور مجھے اللہ کی ذات کا ملت کو خود ہوئی. اتنی جو فضیلت ہونے کے باوجود موت کے وقت میں اپنے ایمان کے بارے میں خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ میرا ایمان میرے ہاتھ سے چلا جائے. دوستو ہم دعاؤں میں مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے, مجھے نیک اولاد دے دے, میری اولاد کا نکاح کرا دے, مجھے مال دے دے, مجھے دولت دے دے, میرے کاروبار نہ ہو دے. وہ بات نہیں, حلال مانگنا چاہیے, مانگنے سے کوئی روکتا نہیں. اللہ نے جو بنیا اپنا آدمی اپنی دنیا حسن ہے, دنیا میں کبھی حسنہ مانگو, آخرت میں حسنہ مانگو, لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے خاتمہ ایمان کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم لوگ کوشش بھی اور دعا کافی دعا کے لیے اس کے لیے اسباب اختیار کرنا چاہیے ایمان کی عبادت کی. تو فرمایا کہ جو لوگ اپنی نظروں کو خراب کرتے ہیں غیر معمول کے اوپر اپنی نظر کو ڈالتے ہیں. اور دوستوں ہم غیر معمول کے اوپر نظریں کیوں ڈالتے ہیں؟ کیا کوئی پسند کرے گا کہ میری بیٹی جو ہے خوبصورت کھڑیوں کو اس کے اوپر نظر خراب کرے؟ دوست انسان کتنا جماعتوں کباب ہوگا اگر بارہ بنے کے لیے ہے. کوئی چاہے گا کہ میری ماں کے اوپر میں نظر خراب کرے, کوئی چاہے گا کہ میری بیٹی کے اوپر, میری بہن کے اوپر نظر, کوئی نہیں چاہے. تو دوسرے بھی تو نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بہنوں پر نظر خراب کرے. تو تو جس کے اوپر نظر خراب کر رہا ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی جو بہو ہے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایمان لائے, ایمان لانے کے بس کہانی ہوئی نوجوان آدمی تھے اور صحابہ ایسے تھے دل سے زبان ہوتی تھی زبان سے نکال دیتے. کہا کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے. صحابہ کرام آپ کو بڑے ہو گئی, اللہ کے نبی کے سامنے ایک خراب چیز کی اجازت مانگ رہا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, صحابہ کچھ بولتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے قریب بلایا اور کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت. کہا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرتا ہے؟ نہیں چاہتا. کہا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرتا ہے؟ یہ نہیں چاہتا. کہا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تو جو کہا یہ نہیں چاہتا. کہا کہ تم جس کے ساتھ بھی زنا کرو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی, کسی کی خالہ ہوگی, کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بہو. یہ کہہ کر آپ نے دستے شبکت اس کے سینے پر مارا اور دعا کی. اللہ نے ان کے دل کے اندر زنا سے نفرت پیدا کی. وہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ پھر وہ زمین کے اندر 10 سے زیادہ نفرت والے چیز کے نصیبہ کا کوئی بندی تو زنا. تو دیکھو اللہ کے نبی سے اصلاح چاہیے, یہ اجازت کی ضرورت اصلاح چاہیے, نبی اپنی اصلاح نہیں چاہیے. تو دوست اپنے دلوں کی اصلاح نہیں کرنا پڑتا. تو جو نظر کی خراب ایسی چیزیں کہ جو موت کے وقت میں ایمان سے انسان کو محروم کرتے ہیں اور زندگی میں گھروں کی کسی جگہ ایمان والے ہونے کے باوجود نہ نماز میں لذت ہے, نہ قرآن کی تلاوت میں لذت ہے, نہ ذکر میں لذت ہے, نہ اپنے حلال جگہ پر اپنے خواہش کو پورا کرنے میں لذت ہے, چاروں طرف گھما کر, نہ حلال کھانے میں لذت ہے بلکہ ہاں کھائے مزہ. یہ کیا ہے؟ یہ سب ایمان کی حالت اور اس کی لذتوں سے بہر ہوئی اور یہ سارا نتیجہ ہے دوستوں ماحول کی خرابی اور ماحول کی خرابی میں سب سے زیادہ خرابی نظر کی خرابی. دوست جو ہے اگر چاہتے کہ ہم بھی ٹھیک رہے, اپنے آپ کا حالات ہے تو دوست اصلاح اپنے گھروں سے شروع کرو. اپنے گھروں میں اصلاح لاؤ, 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 اپنے گھروں میں اصلاح لا
کہ پہلے میری ذات مجھے اپنی ذات کی اطلاع کرنی ہے، مجھے اپنے نظر کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بدن کی ایک عمل اور عضو کی حفاظت کرنی ہے۔ اور آج ہم جو تحریکیں چلتی ہیں، تنظیمیں بنتی ہیں، انجمن بنتی ہیں اور سماج کمیٹیاں بنتی ہیں، کیا ہوتے ہیں بھائی لوگ خراب ہو جائیں، لوگوں کی خرابی کو دور کرو، میری خرابی نہیں، سب سے پہلے لوگوں کے اوپر نظر جائے، اور جو لوگوں کے اوپر نظر جائے گا سب سے زیادہ عیبدار ہونے کی ذریعے، تو سب سے زیادہ عیبدار وہی ہے جو لوگوں کی آنکھوں کو دیکھتا ہے، اس لیے اصلاح اپنے ذات سے شروع کرنی چاہیے۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نظروں کی حفاظت کریں، اپنے بدن کی حفاظت کریں، اسی سلسلے میں کیا اسلام معاشرے کے مطابق بات کریں۔ اب نظر کے اندر جسمانی اعتبار سے اور جو ڈاکٹری کے فرق کے اعتبار سے کتنے نقصان ہیں، انشاءاللہ وہ نقصانات آپ کے سامنے آئیں گے، تب پتہ چلے گا کہ آج ہم پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق